اب معاف کر دیا جائے گا۔ او امریکیوں، ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی جو تقریر ہے آپ نے دیکھی، جس میں وہ کہہ رہے کہ امریکنوں تم کون ہوتے ہو ہمیں معاف کرنے والے۔ جب عمران خان اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ امریکہ کا پریشر ہے، دباؤ ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، امریکہ پہ پریشر بلڈ کر رہا ہے۔ لیکن جب سے سائفر لیک ہوا ہے اور امریکی اخبار میں چھپا ہے اور امریکیوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مانا کہ جی یہ سائفر ٹھیک ہے لیکن ہم نے سازش نہیں کی، انہوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائفر میں پوری باتیں لکھی ہیں، وہ تو بتائی نہیں جا رہی، پوری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سائفر میں کیا لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی کسی کو گالی دے اور کہے کہ میرا یہ کام کرو اور وہ بندہ پھر وہ کام کر بھی دے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا وہ بندہ گھٹیا ترین انسان ہے، یا اس میں غیرت نہیں ہے، وہ بغیرت آدمی ہے، یا وہ بے شرم آدمی ہے، تو یا پھر اس کی کچھ مجبوریاں، یا وہ بندہ بکا ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سائفر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ سائفر میں ایکچولی لکھا یہ ہوا ہے کہ جی میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں نا جو خطرناک ہے، جس کے بارے میں عمران خان بتا نہیں سکا کھل کے، کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی جی، اس قسم کی چیز کر کے اس کو ڈرایا جا رہا تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ جی دس میں کریٹ پرابلم فار پاکستان آرمی ول سرنڈر ٹو یو ایس وداؤٹ فائٹ، مطلب کہ پاکستان کی آرمی یو ایس سے، امریکہ سے لڑے بغیر ہی سرنڈر کر دے گی، لیکن یو ایس فیئرز، امریکہ کو ڈر ہے۔ پی ایم عمران خان ول کریٹ پرابلمز، عمران خان پرابلم بنا رہا ہے، عمران خان ہمارے لیے پرابلم بنا رہا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جی دس سائفر از وارننگ ٹو پی ایم عمران خان ٹو موو اوے اینڈ ریزائن، کہ یہ سائفر عمران خان کے لیے دھمکی ہے، وارننگ ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور آپ استعفیٰ دے دو۔ یہ ڈائریکٹ عمران خان کو کہا گیا، پرائم منسٹر کو کہا گیا، کنٹری کے پرائم منسٹر کو کہا گیا، جو خود مختار کنٹری ہے اس کو پرائم منسٹر کو کہا گیا، ایک اسٹیٹ کے سیکٹری نے، امریکی اسٹیٹ سیکٹری نے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جی قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان قمر جاوید باجوہ، اف یو آر ریڈنگ دس، اگر قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، اگر آپ یہ پڑھ رہے ہو سائفر، میک عمران خان ریزائن ناؤ، عمران خان سے استعفیٰ دلواؤ ابھی، مطلب کہ جب آپ یہ سائفر پڑھ رہے ہو۔ اور اس کے آگے جو گالی دی ہے، جس گالی کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ میڈیا پہ نہیں بتائی جا رہی، گالی دے گئی ہے بعد قمر جاوید باجوہ، اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف کو کہا گیا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اتارو، جس کی اوقات یہ ہے کہ وہ 22 گریڈ کا اس ملک کا افسر ہے، سے زیادہ کی اوقات نہیں آرمی چیف کی۔ اور لکھا ہوا ہے جی کمان ڈاگی، کہ وہ ایک کتے، ہوز یور ڈیڈی، کمان ڈاگی ہوز یور ڈیڈی، وہ ایک کتے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے؟ یہ کہا گیا جی اس وقت کے سٹنگ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، یہ کہہ کے کہا گیا کہ جی ابھی کے ابھی پرائم منسٹر عمران خان کو اگر تم یہ سائفر ریڈ کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو اس کو اتارو، اس سے استعفیٰ لو، اس کو استعفیٰ دلواؤ۔ یہ باتیں کی گئی۔ اور عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ جی کوئی ملک ہمارے ملک کے، ہمارے کنٹری کے اندر کیوں مداخلت کرتا ہے، اس نے ہمیں کیوں دھمکی دی، ایک پوری حکومت، اس ملک کی منتخب حکومت کو چینج کرنے کے لیے دھمکی دی، اور دھمکی بھی کیسے دی؟ گالی دے کے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی سانیہ 9 مئی ہمیں بتایا گیا کہ جی بلڈنگیں جل گئی، ہماری توہین ہو گئی، ہماری مطلب کہ توہین ہو گئی، بس بلڈنگیں جل گئی، کہا کسی کو کچھ نہیں تھا، بندہ کوئی نہیں مرا تھا۔ سانیہ 9 مئی جو کہتے ہیں، جو میری نظر میں کوئی سانیہ چانیہ تھا نہیں، اور اس 9 مئی کو جی کچھ بلڈنگیں جلتی ہیں، اسی ملک کی عوام اپنے ری ایکشن میں وہ بلڈنگیں جلا دیتی ہے، توڑ پھوڑ کر دیتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہ اشر ہوتا ہے جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ایک بار وہ اشر نظر آیا تھا 71 میں، بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا، ان کی ماں بیٹیوں کو اٹھایا گیا، مارا گیا، پتہ نہیں کتنے بنگالی ہلاک ہوئے تھے، لیکن اس سے کچھ کم میں یہ انہوں نے 2 مہینے میں سانیہ 9 مئی قرار دے کے وہ اشر کیا اس ملک کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے 60% اس ملک کا نوجوان ہے، اس نوجوان کو متنفر کر دیا، اس نوجوان کے اگینسٹ چلے گئے، آپ 70% عوام کے اگینسٹ چلے گئے، ان کی توہین ہو گئی تھی۔ میرا مطلب بتانے کی یہ کہ آپ نے ایک بلڈنگیں جلنے پہ یہ کر دے کہ ہماری توہین ہوگی، اور ایک ملک کا اسٹیٹ کا سیکٹری آپ کو گالی دے کے کہہ رہا تمہارا باپ ہوں میں اور میرا یہ کام کرو، اور تم نے وہ کام کر دیا۔ سائفر جب آیا تو سائفر کے 3-4 دن بعد جو عدم اعتماد ریڈی ہو کے جی ادھر آ گئی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے سائفر میں کہ جی تمہارے ملک میں جو ہے عمران خان جو ہے رشیا میں گیا تھا، وہ آرمی کے کئی بغیر گیا تھا۔ اسد مجید جو تھا ایمبیسڈر، اس نے کہا جی آرمی سے سارے معاملات طے ہونے کے بعد وہ گیا تھا رشیا، اس نے کہا جی کنڈیم کرے عمران خان، اگر کنڈیم نہیں کرتا تو تم سب کو تب معاف کر دیا جائے گا کہ تمہارے ملک میں ایک عدم اعتماد آ رہی ہے، وہ اگر پاس ہوگی
حکومت چینج ہوگی, سیاست سے عمران خان ہٹ گیا, نکل گیا, تو تم سب کو معاف کر دیا جائے گا. اگر نہیں, ادروائز اگر نہیں تو پھر تمہارا حال وہ ہوگا جو تم سوچ نہیں سکتے. یہ ایک ملک کا سیکٹری ہمیں دھمکی دے رہا ہے, 7واں بڑا ملک ہے اس دنیا کا, ایٹم بم ہے اس ملک کے پاس اور سب کچھ ہے, اس کے باوجود اب میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا, میں وہ باتیں بھی کر سکتا ہوں جو اس ملک میں ایک لمٹ قرار دی جاتی ہے, جی اس سے آگے اگر تم نے کہا تو تمہیں اٹھا دیا جائے گا, تمہاری فیملی کو اٹھا دیا جائے گا. لیکن وہ بات تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں یار کہ ہم نے 9 مئی میں مطلب کتنی باتیں ہوئی تھی, تو سانحہ قرار دے دیا, توہین ہوگی. یہاں آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, آپ کو کتا کہا جا رہا ہے, پھر آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کام کرو, آپ نے پھر بھی کیا, اور آپ کی کوئی توہین نہیں ہوئی, یا آپ کے اندر ضمیر نہیں ہے, یا بغیرت ہو گیا, یا کچھ بھی ہو گیا, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو اشر کیا نا اس ملک کا آپ نے, 70% عوام کی, 70% نہیں 25 کروڑ پورے اس ملک کی توہین کرا دیا. ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی یورپ میں, امریکہ میں؟ ہمیں یورپین جانتے ہیں یار, ہمیں امریکن جانتے ہیں کہ یہ لوگ 2 ٹکے کے نہیں, ہم ان کو گالی بھی دیں گے, ہم ان کو ماں بہن کی گالی دیں گے, سب کچھ کہیں گے, اس کے باوجود بھی ہمارا کام کریں گے. ایک امریکی نے لکھا تھا ایک کتاب میں کہ پاکستانی وہ ہیں جو اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں. یہ اس نے کیوں لکھا تھا؟ یہی حرکتیں تھیں, یہی چیزیں تھیں, اس لیے لکھا تھا. ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں تو ہر وقت یہی بتایا جاتا تھا کہ جی اس ملک میں ہر سال ایک ملی نغمہ ریلیز کیا جاتا تھا. ہمارے آنکھوں میں وہ آنسو آ جاتے تھے وہ ملی نغمہ دیکھنے کے بعد کہ ہماری عظیم فوج ہے جو آج بھی عظیم ہے. لیکن کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس عظیم فوج کو پوری دنیا میں رسوا کیا ہوا ہے. ہمیں ہر سال ایک ملی نغمہ دیتے ہیں, اس کے پیچھے لگاتے ہیں, اور ہمیں اس پہ رونا آتا ہے, ہم بڑا وہ کرتے ہیں, بڑا دل ہمارا بھیگ جاتا ہے کہ یار یہ اس ملک کی فوج ہے, بڑی قربانیاں دے رہی ہے, اپنی جگہ سب کچھ ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ باتیں جو میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ پھر وہی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سیفر آپ کے سامنے حاضر ہے, امریکہ نے مان بھی لیا, امریکہ نے پریس کانفرنس کی اور اس کو مانا, ایڈمٹ کیا کہ یہ سیفر ہمارا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے سازش نہیں کی. ایک ملک کا اسٹیٹ سیکرٹری آپ کو گالی دے کے کہے جی اس ملک کے پرائم منسٹر کو اتارو, وہ ملک کا پرائم منسٹر 1 مہینے بعد ایسے اتر جائے, اور پھر آپ کہو جی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو نیوٹرل تھے. یہ ساری باتیں اس ملک کو لے کے بیٹھے ہیں پاکستان کا. اللہ حامی ناصر رہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا, میں صرف آپ کو اویئرنیس دے سکتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا ہے اور اسامہ بن لادن مارا گیا, ٹھیک ہے. ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا تو ہم سوچتے تھے کہ جو امریکی ہمارے ملک میں کیسے گھس گئے یار, ہمارے پاس شاید اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. آج مجھے پتہ لگ رہا ہے وہ کیسے گھسے تھے. ہم تو ان کے آگے بول نہیں سکتے. امریکہ نے خود اپنے سیفر میں لکھا کہ پاکستان آرمی ہمارے ساتھ لڑے بغیر سرنڈر کر دے گی, اور عمران خان ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. تو وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیسا ہے تو خوددار بندہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنے اور ہمیں پاکستان کو ہمارے چنگل سے چھڑا لے. پاکستان کا اللہ ہمیں ناصر رہے. خدا حافظ.